یا اللہ یا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے، اس کو جن ہے، اس کے جسم میں جن آ جاتے ہیں، جو بھی دعا منگواتی ہے پوری ہو جاتی، یعنی جن کی دعا پوری ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، دیکھو نا کیسے جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے پھر بتوں کے دروازے پہ جھکتا ہے۔ اس میں جن آ جاتا ہے، اس لیے دعا قبول، یعنی جنوں کی دعا خدا سنتا ہے، انسانوں کی نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب جھوٹ ہے، مکر ہے۔ اس نے پیسے کھانے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اب میرا جن آئے گا، میں کہوں گی تمہارا کام ہو جائے گا۔ میری کزن ہے، وہ پیروں کے پاس جاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ کرے کہ پیروں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، مولانا اللہ سایہ ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان سے تھے، نابینا تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جس سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں نا تو امتحان میں فرسٹ آئے تھے، باوجود نابینا ہونے، اور اللہ نے ان کو بڑی آواز بھی دی تھی اور بڑے درد سے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی؟ تو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا آدمی، وہ پڑھ کے سناتا تھا، حضرت تو نابینا تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 سال ہو گئے، الحمدللہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ پیر کو تم 14 دن گھر رکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا افضل کون ہے۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا اچھی طرح۔ کہتے ہیں جس کا مرشد نہیں وہ جہنمی ہے۔ تمہارے مرشد تو ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ سر کون کہتا ہے کہ ہمارے مرشد نہیں ہیں؟ سب کے مرشد محمد مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بغیر مرشد کے نہیں رہے۔ کہتے ہیں میں قوالی سن رہی تھی، قوال نے اپنی قوالی میں ایک جملہ کہا کہ زمین پہ آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ قوالی نہ سنا کریں۔ وہ جو علماء سما کرتے تھے نا، وہ گانا بجانا نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں کوئی کسی قسم صرف نعت ہوتی تھی، جیسے حضرت حسان پڑھتے تھے۔ میرے گھر کے سامنے میرے محلے کی عورتیں بیٹھتی ہیں، میں نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دکھ سکھ کی باتیں میں نہیں جاتی۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہاں جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، ان کو کہو کہ قرآن پڑھو، آئندہ انشاءاللہ وہ خود نہیں آئیں گے۔ جب قرآن پڑھو گی تو شیطان بھاگ جائیں گے، ورنہ یہ عورتیں جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، خدا کرے کبھی سننی نہ پڑے، شیطان بھی شرما جائے۔ ہمارے محلے کے مسجد کے جو امام ہیں، ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ امام وہ ہو جو متقی ہو، عالم ہو، قاری ہو، متقی ہو۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے تو یہ بھی شرط لکھی ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے تو ہیں نہیں، حالانکہ معنی یہ ہے کہ جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو کسی دوسری جگہ منہ کالا کیوں کرے گا؟ معنی یہ ہے کہ پاک ہو۔